نہیں چاہتا ہوں کہ اس کا ہاتھ ٹھنڈا ہو جائے، اس لیے میں نے یہ سب کچھ کہنا چھوڑ دیا۔ لیکن ماحول تو ایسا ہے آپ کے اس پروگرام کا کہ میں جب سے اسٹیج پر بیٹھا ہوں بیٹھے بیٹھے کمر میں درد ہے، لیکن تب بھی میں آپ کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ ایک نواب صاحب کے پاس 3 نواب صاحب پہنچے۔ کتنے پہنچے؟ 3 نواب صاحب۔ تو نوابوں کو بھانجنے کی عادت ہوتی ہے ذرا دیکھ بھاگ کی۔ ایک نواب صاحب نے کہا کہ نواب صاحب آپ کو کچھ معلوم ہے؟ بولا کیا؟ بولا میں جنگل گیا شکار کے لیے، سامنے شیر آیا، میں نے گولی چلائی، گولی شیر کے ہاتھ کی ہتھیلی پہ لگی اور کان کے سوراخ سے وہ گولی گزر گئی۔ بولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بولا ہوا تو ان کے پاس ایک لال بجھکڑ تھا، اسی بات پہ اس کو کھانا تنخواہ سب کو دیا جاتا تھا، رفو کرنے والا تھا۔ اس نے یہ کہہ کر کے نوکری پائی تھی کہ بادشاہ سب لوگ پھٹے ہوئے کپڑوں کا رفو کرتے ہیں، ہم ٹوٹی ہوئی باتوں کی رفو کر دیا کرتے ہیں۔ کہا چلو تم کام کے آتے معلوم ہوتے رہ جاؤ۔ تو بادشاہ نے اس آدمی کو اپنے گودام سے بلوایا کہ بلا کے لاؤ۔ وہ آیا، اس نے کہا کہ نواب صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ شیر کے شکار کے لیے گئے تھے جنگل، شیر پہ انہوں نے گولی چلائی ہے، گولی شیر کے ہاتھ کی ہتھیلی پہ لگی اور کان کے سوراخ سے وہ گولی پار ہو گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بات رفو کرنے والے نے کہا کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا حضور جس وقت نواب صاحب نے گولی چلائی تھی اس وقت شیر اپنے کان کو کھلا رہا تھا، اس لیے گولی ادھر سے لگی ادھر سے پار ہو گئی۔ یہ تو ہوشیاری کی بات ہے، بڑے سمجھدار معلوم ہوتے ہو۔ تو دوسرے نواب صاحب نے کہا کہ میرے ساتھ بھی ایسا حادثہ ہوا ہے، میرے ساتھ بھی ایسا حادثہ ہوا کہ میں بھی ایک دن شکار کے لیے گیا ہوا تھا، مجھے بھی ایک شیر ملا، میں نے گولی چلائی، شیر کو گولی لگی، شیر مرا، گرا اور جل بھن کر کے کباب ہو گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کافی بولا اس کو جو بات رفو کرنے والا تھا، پھر وہ آیا کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بولا ہاں ہو سکتا ہے حضور۔ بولا کیسے؟ بولا جنگل میں آگ لگی تھی، شیر ڈر کے مارے درخت پہ بیٹھا تھا، نواب صاحب نے گولی چلائی، وہاں سے شیر گرا، نیچے آگ جل ہی رہی تھی، جل کر کباب ہو گیا۔ بولا یہ آدمی بڑا کام کا معلوم ہوتا ہے۔ تیسرے نواب صاحب نے کہا کہ میرے ساتھ بھی ایک ایسا حادثہ ہوا ہے۔ بولا وہ کیا؟ کہنے لگے میں بھی شکار کے لیے گیا، مجھے بھی شیر ملا، میں نے بھی گولی چلائی، تو شیر اور گولی میں کمپٹیشن ہوتے رہا کافی دیر تک، کبھی شیر آگے تو گولی پیچھے، کبھی گولی آگے تو شیر پیچھے ہو جا رہا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ شیر جو گولی میں کمپٹیشن، کبھی شیر آگے تو گولی پیچھے، گولی آگے تو شیر پیچھے۔ کہا بلا اس آدمی کو، بلایا گیا، بولا انہوں نے نواب صاحب نے گولی چلائی تو کبھی ان کی گولی آگے ہوتی تھی تو شیر پیچھے ہو جاتا تھا، کبھی شیر آگے ہوتا تھا تو گولی پیچھے ہو جاتی تھی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لال مجدر نے کہا کہ حضور اگر تھوڑا بہت پھٹا ہو، اگر تھوڑا بہت پھٹا ہو تو میں اس کا رفو کر دوں، یہ تو پورا بھمار ہو گیا ہے، رفو کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ کے مجمع کا وہی حال ہے، یہ تو پورا بھمار ہے۔ ارے سامنے 2-4 بچے ہیں یہ مدرسے کے، اگر یہ نہیں ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا، پتہ نہیں کیا ہوتا، تو رفو کی گنجائش تو رہی نہیں۔ اس لیے جو کچھ بھی ہے، جتنے بھی ہیں، جو بھی مجھے وقت ملا ہے، بس میں صرف آپ سے یہ کہوں گا کہ لوگوں، یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان یوں عرض گزار ہوتے ہیں، یہ نبی ہیں جن کا ہے یہ مقام، غور سے، یہ نبی ہیں جن کا ہے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان ہے۔ یہ نبی ہیں جن کا ہے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ کیا مطلب؟ تو خاص بات تو ہوگی اس میں کہ اتنے بڑے مجدد نے کہا ہے، اتنے بڑے امام نے کہا ہے، سنیوں پر جن کا احسان ہے
انہوں نے کہا ہے، حسان الہند نے کہا ہے کہ یہ نبی ہے جن کا ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ تو مکان تو سب کو ہے، ڈاکٹر صاحب کو مکان ہے، مولوی صاحب کو مکان ہے، مفتی صاحب کو مکان ہے، ہمارے اسلام بھائی کو مکان ہے، عبد الرحمان بھائی کو مکان ہے۔ مکان تو سبھی رکھتے ہیں، ادھر بقیق بھائی ہیں ان کو مکان ہے، ادھر نظام ٹیلر بیٹھے ہوئے ان کو مکان ہے، خورشید بھائی بیٹھے ہوئے تھے ان کو مکان ہے۔ مکان سب کو ہے۔ پھر یہ نبی ہے جن کا ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، کیا مطلب؟ یہ مکان سے کیا مطلب؟ مکان سب کے پاس ہے، پھر اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تخصیص کہ یہ نبی ہے جن کا ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ ایک منطق مفکر نے دامن کو تھاما، کہا معین القادری اتنی سپیڈ میں آگے مت پڑھو، پہلے مکان کو سمجھو کہ مکان کہتے کسے، پہلے مکان کو سمجھو کہ مکان کہتے کسے ہیں۔ میں نے کہا تم ہی سمجھا دو کہ مکان کسے کہتے ہیں، پہلے علماء سمجھیں پھر آپ سمجھیں، تم ہی سمجھا دو کہ مکان کہتے کسے ہیں۔ منطق کی زبان میں اس نے کہا کہ مکان کہتے ہیں جس میں حاوی کے سطح باطن کو اور جس میں محوی کے سطح ظاہر کو، اس کا نام مکان ہے۔ مکان کسے کہتے ہیں؟ جس میں حاوی کے سطح باطن اور جس میں محوی کے سطح ظاہر، اس کا نام مکان ہے۔ جیسے یہ زمین ہے، زمین کو اوپر آپ نے چھت ڈال دیا، یہ بیچ کا حصہ مکان ہو گیا کہ نہیں؟ جب تک چھت نہیں تو مکان نہیں۔ زمین نیچے، زمین اوپر آپ کے مکان کے چھت، بیچ کا حصہ مسلسل ایک مکان ہے۔ اور 2 منزلہ 3 منزلہ 4 منزلہ اگر بنائے تو جیسے جیسے چھت ڈالتے جائیں گے تو آپ کا منزل بنتا چلا جائے گا، منزل بنتا چلا جائے گا۔ تو پروردگار عالم نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ لگایا، زمین سے لے کر آسمان تک مسلسل ایک مکان ہے، مسلسل ایک مکان ہے۔ اور پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک دوسرے آسمان کا شامیانہ لگایا، وہ بیچ کا حصہ مسلسل ایک مکان، اور دوسرے آسمان کے اوپر تیسرے آسمان کا شامیانہ لگایا، بیچ کا حصہ مسلسل ایک مکان، تیسرے آسمان کے اوپر چوتھے آسمان کا شامیانہ لگایا، بیچ کا حصہ مسلسل ایک مکان، اور چوتھے کے اوپر پانچویں کا لگایا، پانچویں کے اوپر چھٹے کا لگایا، چھٹے کے اوپر ساتویں آسمان کا شامیانہ لگایا، بیچ کا حصہ مسلسل ایک مکان۔ تو پتہ یہ چلا کہ زمین سے لے کر ساتواں آسمان تک مسلسل ایک مکان ہے، اس سے آگے لا مکان ہے۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یوں عرض گزار ہوتے ہیں کہ یہ نبی ہے جن کا ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جن کا مکان نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ یہ نبی ہے جن کا ہے یہ مکان، گویا کہ زمین سے لے کر ساتواں آسمان تک مسلسل ایک مکان ہے، اور یہ مکان مصطفیٰ جان رحمت کا ہے۔ اب بلا تکلف آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ سورج بھی نکل رہا ہے تو مصطفیٰ کے مکان میں نکل رہا ہے، چاند اگر چمک رہا ہے تو میرے نبی کے مکان میں چمک رہا ہے، یہ ستارے جگمگا رہے ہیں تو مصطفیٰ کے مکان میں جگمگا رہے ہیں۔ ہم اگر جیتے ہیں تو مصطفیٰ کے مکان میں جیتے ہیں، ہم اگر مرتے ہیں تو مصطفیٰ کے مکان میں مرتے ہیں، ہم کھاتے پیتے رہتے سہتے ہیں تو مصطفیٰ کے مکان میں رہتے ہیں۔ تو جن کے صدقے میں یہ مکان ہمیں ملا ہے، لولا لما خلقت الافلاک والارضین، اے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا تو ہم زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتے۔ تو جس نبی یہ مکرم کے صدقے میں یہ مکان ہمیں ملا ہے، جن کے صدقے میں ہم جیتے ہیں، کھانا ہے تیرا کھانا، پانی ہے تیرا پانی، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، یا رسول اللہ سب کچھ تیرے صدقے میں ملا ہے، ہم بھی آئے ہیں تو تیرے صدقے میں آئے ہیں۔ یہ زمین و زمان تمہارے لیے، یہ مدینہ و مکہ تمہارے لیے، یہ سب کچھ مصطفیٰ جان رحمت کے لیے ہے، انہی کے صدقے میں ہم جی رہے ہیں، انہی کے صدقے میں ہم کھاتے اور پیتے ہیں۔ تو ہم ضروری ہے کہ جب ہم اپنے نبی کے مکان میں بیٹھے، نبی کے محفل میں بیٹھے تو نبی سے لو لگا کر، نبی سے محبت کر کے بیٹھے، اپنے دل میں گنبد خضرا کو بسا کے بیٹھے، اور ہر آن اپنے نبی پہ درود و سلام کرتے ہیں۔